ہم بیٹھ کر حدیثیں تلاش کر رہے ہیں، رفع یدین کی حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں، رفع یدین کرنے کی حدیثیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، نہ کرنے کی حدیثیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم نے بخاری اٹھائی، مسلم اٹھائی، ابو داؤد اٹھائی، نسائی اٹھائی، ترمذی اٹھائی، پوری صحاح ستہ اٹھائی۔ آپ حیران رہیں گے، پوری صحاح ستہ ہم نے چھان ماری، رفع یدین کرنے کی حدیثیں تو ملتی ہیں، نہ کرنے کی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ اچھا جی، کیا ترک رفع یدین کی ساری حدیث ضعیف ہیں یا ان میں کوئی صحیح بھی ہے؟ ترک رفع یدین کی جتنی روایتیں اصول محدثین پر ضعیف ہیں، ایک سب سے مضبوط روایت ابن مسعود کی پیش کرتے ہیں۔ امام ترمذی نے اسے حسن بھی کہا اور عبداللہ ابن مبارک اپنے دادا استاد کا قول بھی نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں۔ مزید بات کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین کرام، رفع یدین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھا ایک زمانے تک، یعنی شروع زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت کے لیے نماز میں رفع یدین فرمایا، لیکن اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک رفع یدین فرمایا، یعنی رفع یدین کرنا بند کیا، تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر تک، یعنی جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری حیات میں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عمر تک رفع یدین نماز میں نہیں فرمایا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ رفع یدین پہلے تھا پھر بعد میں منسوخ ہو گیا۔ آج آپ کے سامنے میں جو حدیث مبارکہ پیش کرنے جا رہا ہوں، صحیح حدیث مبارکہ ہے، حسن حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو سنن ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، سنن کبریٰ میں بھی ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور امام طبرانی نے اس کو کبیر میں روایت کیا ہے، شرح معانی الاثار میں ہے، اور دیگر مسند احمد میں بھی ہے، اور ایسی کئی احادیث مبارکہ کی کتابوں میں یہ روایت جو ہے موجود ہے۔ اب وہ روایت کیا ہے؟ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن شیبہ نے حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ ایک دفعہ ہم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں تمہارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھوں؟ پس آپ نے نماز پڑھی، اس میں سوائے تکبیر تحریمہ کے کبھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ امام ترمذی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زیادہ صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے، بلکہ بدائع الثناء میں مذکور ہے کہ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، وہ 10 صحابہ بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آگے چلیں، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ وہ رفع یدین نہیں فرمایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے تھے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، حضرت براء بن عازب ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے تھے، بلکہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ بھی رفع یدین نہیں فرمایا کرتے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ آپ بھی رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ تقریباً 15 سے 20 صحابہ جلیل القدر صحابہ کے جو ہے نام گنائے گئے ہیں جو احادیث مبارکہ موجود ہیں، جن کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ یہ رفع یدین نماز میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ رفع یدین کرنا یہ شروع میں سنت مصطفیٰ رسول اللہ علیہ وسلم تو ضرور تھا، مگر اخیر زمانے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عمر تک رفع یدین نہ فرمایا۔ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔